اب ہم ایک دوسرے اسٹیپ کی طرف آتے ہیں اور زیادہ لمبی باتیں بھی نہیں کریں گے کہ ڈیل خراب کہاں پہ ہوتی ہے. ایک کلائنٹ ہے, ایک سیلر ہے, اس نے پلاٹ بیچنا ہے, اس نے پلاٹ آپ کو بھی بتا دیا, مجھے بھی بتا دیا, اور بھی 3-4 دوستوں کو بتا دیا. اب ایک بندے نے آفر کر دی اونر کو, ٹھیک ہے, پلاٹ کی جس کی پراپرٹی ہوتی ہے, وہ میں ایک مثال میں نے آفر دے دی اس کو 2 کروڑ روپے کی. وہ آپ سے مشورہ کرے گا میاں صاحب کی مجھے آفر آ رہی 2 کروڑ روپے کی, تو آپ اس کو کہیں گے نہیں سر آپ پلاٹ نہ بیچیں, میں آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے بھیج دیتا ہوں. وہ تھرڈ پرسن کو فون کرے گا, وہ کہے گا نہیں سر آپ کا پلاٹ اتنے کا ہی نہیں, آپ کا پلاٹ ہی 2 کروڑ 25 لاکھ روپے کا, احسان آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. یہاں پہ آ کے پھر وہ مجھے پیچھے چھوڑ دیتا ہے سیلر, اور آپ کی طرف کسی دوسرے تیسرے کی طرف جس نے پرائس اوپر بتائی ہے ایکچولی ہوتی نہیں مارکیٹ میں وہ پرائس, لوگ اپنی طرف انگیج کرنے کے لیے پرائس ایک تو اوور کوٹ کر دیتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہ پرچیزر سیلر کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے کہ یار یہ ان کی باتوں میں وزن کتنا ہے, اور کون مجھے بہتر آفر کر رہا ہے اور کون مجھے ڈاج کر رہا ہے. اچھا احسان بھائی, میں اس پہ نا ایک چیز جو ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں نا, میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کنسلٹنٹ میری یہ رسپانسبلٹی ہے جی کہ میں مارکیٹ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ازیوم کروں. جی بالکل ایسے. سیکنڈ میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک بندہ اس کو 2 کروڑ روپے کی آفر دے رہا ہے اور ریئلسٹک ریٹ بھی شاید 2.10 ہی ہے یا 2, ایک بندہ اس کو 2.25 کی آفر دے رہا ہے. دیکھیں یہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں جی, یہ پریکٹس جنرلی پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے, صرف آپ ہی یہاں پاکستان میں نہیں ہوتی ہے. آپ سپوز کریں دبئی چلے جاتے ہیں, آپ لنڈن چلے جاتے ہیں, آپ UK چلے جاتے ہیں, آپ چلے جائیں US چلے جائیں, وہاں پہ یہ جو سپوز کریں, اس کی میں مثالیں کیسے دیتا ہوتا ہوں. ابھی ریسنٹلی دسمبر گزرا ہے جی, آپ نے دیکھا ہوگا ہر برانڈ نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے 50% آف. ہاں ایسے ہی. آپ جو چیز دکان سے جا کے اٹھاتے ہیں وہ 50% آف نہیں ہوتی ہے, وہ اس پہ 10-15% آف ہوگا, کبھی 50% آف نہیں ہوگا. مطلب کمپنی نے کیا کیا ہوتا ہے, آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے باہر لگایا ہوتا ہے 50%, جی, جس کی وجہ سے وہ کمپنی آپ کو انگیج کرتی ہے خود میں اپنی شاپ میں یا اپنے شو روم میں انٹر کرنے کے لیے. جب آپ وہاں جا کے کوئی جوتا کپڑا پسند کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں سر یہ تو 35% آف, نہیں سر یہ 20% ہے. اکثر کبھی آپ دیکھیں آپ نے کوئی 4-5 چیزیں خریدی ہوگی کسی شاپ سے, جی جی ایسے ہی 50% والی شاید ایک آدھی چیز ملے گی, اور وہ شاید میرے وہ سائز کی بھی نہ ہو, سائز کی نہ ہو, یا آپ کو اٹریکٹ ہی نہ کرتی ہو. یہ جنرلی پریکٹس ہوتی ہے. اچھا میں اس میں سیلر کو ایسے میں سیلر کو سمجھتا ہوں کہ سیلر کی رسپانسبلٹیز میں کیا ہے. سیلر کو چاہیے کہ جب وہ مارکیٹ کے اندر اپنی چیز فلوٹ کرے پہلے تو خود اسیس کرے, جی ٹھیک ہے, یا جو اس کا کنسلٹنٹ اس نے ایک ہائر کیا اس کو بھی اسیسمنٹ کرنی چاہیے. بغیر اسیسمنٹ کے چیز کو فلوٹ کرنا اور کہنا میری ڈیل نہیں ہو رہی, تو ڈیل نہیں ہونی آپ کی بھائی, کیونکہ ایکچولی آپ کو سیلر کے اندر جو گیپ ہے یا جو ڈفرینس ہے یا ڈسٹینس ہے, پہلے تو وہ اس کو میٹ کریں آپ. ٹھیک, وہ اتنا میٹ کر لیں کہ اگر کوئی بندہ اس کو کوئی فیک آفر بھی کنوے کرے, آپ کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ آپ سے ہر چیز شیئر کرے. آپ کو کبھی اچھا ایک آپ بجائے وہ کہتے ہیں نا 1 in and 2 in bush, آپ 10 ڈیلز ود ان اے منتھ کلوز نہیں کر سکتے. آپ میں اتنا اسٹیمنا چاہیے کہ آپ اگلے بندے کو 10 لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں, تو آپ بہت قابل آدمی ہیں میں سمجھتا ہوں. ادروائز 2-3 لوگوں کو انگیج کر کے رکھیں, ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں, ان کو مسلسل مارکیٹ کا فیڈ بیک دیتے رہیں, بندہ کہیں نہیں جاتا, اور اچھے ڈیلز بھی اچھے پیسے بھی بچ جاتے ہیں. کچھ لوگ مارکیٹ کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں, وہ غلط کوڈ کرتے ہیں. ایک بندہ اوورسیز ہے, ایک بندہ آؤٹ آف سٹی یا اسٹیشن کہیں بیٹھا ہے, اس کو آئیڈیا نہیں ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں, اور کچھ پرابلم بھی آتی ہیں. آج ایک ہم نے ڈیل لاک کی ہے, ساری بات اس کو پیپر ورک کو ریڈی ہونے میں 2-3 ہفتے نارمل لگ جاتا ہے. جب وہ 3 ہفتے بعد ٹرانسفر کے لیے آتا ہے, یا وہ کسی لیفٹ رائٹ کسی سے پوچھتا ہے یار میں ٹرانسفر کے لیے جا رہا ہوں, تو وہ کہتا ہے یار میں نے پلاٹ 2 کروڑ 15 لاکھ کا بیچا تھا. تو وہ آٹومیٹکلی 15-20 دن کے بعد اس میں 2-4-5 لاکھ کا ڈفرنٹ آ چکا ہوتا ہے. یہ ایک جو ہے نا ریگولر ورک دیکھنے کی چیزیں, جب ایک پرائس لاک ہو جاتی ہے تو نیکسٹ جو پرائس ہے وہ اس سے اوپر ہی آتی ہے, چاہے وہ 7 والا پلاٹ آ جائے. تو وہ لوگ جب ٹرانسفر کے لیے آتے ہیں تب بھی وہ کوشچن کرتے ہیں, اور ان کے ذہن میں ایک ڈیلر والا یہ بات جاتی ہے کہ یار ڈیلر نے میرے ساتھ ایسا کر دیا ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر بھی جو ہے نا لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ سم ٹائم مارکیٹ کی کنڈیشن بھی چینج ہو جاتی ہے. آپ نے ایک چیز لاک کر دی ہے, وہ آپ کی قسمت ہے, وہ آپ کو مل گئی ہے. اگر آپ کہیں کہ میرے ساتھ یہ میاں صاحب نے ڈال کیا ہے, تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا تھوڑا سا آپ اپنا فیڈ بیک دیں کہ کیا. سر جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسکلی جس کیٹیگرائز کے اندر آپ بات کر رہے ہیں نا,
وہ جو سیلر ہے نا وہ تھوڑا سا چیزوں کو ریئلسٹک سمجھتا نہیں ہے, یہ جانتا نہیں ہے. اس میں ہمارا قصور اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کسی شو روم میں جا کے گاڑی بیچیں نا, اس کی نیچے ٹرم اینڈ کنڈیشنز دیکھیں نا, تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے گاڑی اس بندے کو نہیں بیچنی چاہیے. اچھا, جب آپ کبھی کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, کبھی آپ نے اس کا فارم پڑھا ہے؟ کبھی بھی نہیں پڑھا. آپ جب سم ایشو کرواتے ہیں, کبھی آپ نے اس کا فارم پڑھا ہے؟ نہیں. کبھی اگر آپ پڑھ لیں نا تو آپ کبھی بھی وہ سائن نہ کریں. اس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ میری کیا کی رسپانسبلٹیز ہے کہ مجھے اس میں تمام چیزیں اس سے جب میں سائن کروا رہا ہوں تو میں کلیئر کر دوں کہ بھائی جان آپ کی میری ڈیل اس پرائز کے اوپر ہو رہی ہے. ٹھیک. میں ABCD جس کو چاہے بیچوں, صحیح. آپ کو اس پرائز کے اوپر یا اس سے اوور پرائز کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہماری میجورٹی جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کرتی ہے, وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ یونٹی کر لیں نا تو میرا نہیں خیال کہ سیلر کو اس بات کے اوپر کوئی اعتراض ہو. آپ ذرا پہلے دن سے اگر آپ سیلر کے ساتھ کھل کے ساری باتیں کر لیں گے نا, آپ کی ڈیل جو رسک آپ کے مقدروں میں لکھا ہے وہ کوئی نہیں لے جا سکتا. ہم ہمیشہ گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں اور آخری والے دن ہمیں یہی خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. اس میں ہماری گھبراہٹ, اگر ہم سیلر سے یہ باتیں کھل کے کر لیں گے, میرا خیال ہے کوئی سیلر اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ آ کے پھڈا ڈال کے بیٹھ گئے, جبکہ سیلر اور بائی کے ٹیکس بھی جمع ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے چیزوں کو نا بڑا الیبوریٹ کر کے انیشیٹ کرنا چاہیے. اس میں مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری بھی کچھ کمزوریاں ہیں. ہاں ہماری کمزوریاں ہیں, ہماری کمزوریاں ایسی ہیں کہ ہم نا بہت ڈر ڈر کے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کھل کے ڈیل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور کلائنٹ ہاتھ سے نکل جائے گا, کلائنٹ نہیں کہیں بھی جاتا. اگر آپ نے کسی کو اچھی سروسز دے دی ہے نا, کہیں نہیں جاتا. آپ کلائنٹ کے ساتھ کھل کے بات کریں, دیکھیں مارکیٹ کیسے اسیس کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ مارکیٹ اسیس کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ کار ہے. آپ جس ایریا میں پلاٹ بیچ رہے ہیں, سب سے پہلے دیکھیں وہاں پہ کون کون کیا کیا چیز بیچ رہے ہیں, اس کی مارکیٹ ریئلسٹک مارکیٹ کیا ہے. وہاں پہ 4 چیزیں بک رہی ہیں, 6 مہینے سے بک رہی ہیں, سال سے بک رہی ہیں, مگر وہ ڈیلز کلوز نہیں ہو رہی ہیں. اٹ مینس کہ آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو بندہ اگر 240 مانگ رہا ہے وہ 240 ریئلسٹک مارکیٹ نہیں ہے. اس کی ریئلسٹک مارکیٹ جو ہے وہ یا تو 2.25 ہے یا 2.20 ہے. صحیح. تو یہ اگر ہم لوگ سمجھ لیں گے, انڈرسٹینڈ کروا دیں گے, سیلر کو بھی چاہیے انڈرسٹینڈ کر کے چلے گا تو شاید ڈیل کرنا آسان ہو. بالکل میاں صاحب, آپ نے جو نا ٹھیک کہا ہے. مزید ہم مختلف ٹاپک کے اوپر جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہمیں فیڈ بیک دیں گے کہ ان کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہوگا, آپ اس کے اوپر ہمیں بتائیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ایشوز آئے مارکیٹ میں ٹرانسفر کے, لین دین کے, تو ہم اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ادر جو ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ایک اس کو پیریڈ کو لمبا لے کے چلیں, اور مختلف ٹاپکس جو ڈیلی کے اوپر ہماری ضرورت ہوتی ہے, پلس مائنس کیا ہے ریئل اسٹیٹ میں, چیزیں کیوں خراب ہوتی ہیں, تو ہم انشاءاللہ مزید کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ان قریب جو ہے نا آپ کو وہ دیکھنے کو ملے گی. مزید آپ کے ذہن میں کوشچن ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ نمبر پہ یا نیچے کمنٹ میں جو ہے نا وہ ضرور اپنا فیڈ بیک شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. شکریہ میاں صاحب, شکریہ. اللہ حافظ.